وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 19ویں پارے کا 17واں رکوع سورہ نمل کی آیت نمبر 20 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام جب لشکر کو لے کے جا رہے تھے تو راستے میں پانی کی ضرورت پیش آئی، تو آپ نے پوچھا کہ ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا، اور یا وہ غائب ہو گیا ہے، یعنی موجود ہے مجھے نظر نہیں آ رہا، اور یا وہ یہاں سے غائب ہے، میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا، اور یا پھر کوئی وہ مضبوط دلیل لے کے آئے میرے پاس غیر حاضری کی۔ یہاں سے علماء نے لکھا کہ سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی ہیں، نبی بھی ہیں، اس کے باوجود اپنے لشکر کی نگرانی بھی کر رہے ہیں، حاضری لے رہے ہیں کون ہے کون نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو بڑا آدمی ہو اسے چاہیے اپنے چھوٹوں کی نگرانی رکھے، وقتاً فوقتاً ان کی حاضری لیتا رہے۔ فمکث غیر بعید، تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ہدہد آ گیا، اور آ کر کہتا ہے احطت بما لم تحط بہ، میں وہ خبر لایا ہوں جو آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ وجئتک من سبأ بنبأ یقین، میں قوم سبا کے پاس سے آیا ہوں اور ایک بڑی پکی خبر لے کے آیا ہوں۔ اب چھوٹا آدمی بڑے کو یوں کہے یہ تو بے ادبی ہے کہ جی آپ کے پاس بھی خبر نہیں جو میں لایا ہوں، تو یہ تو بے ادبی ہے۔ لیکن بعض موقعوں پر ایسا ہوتا ہے کہ بڑا غصے میں ہے، تو اس کے غصے کو دور کرنے کے لیے کوئی ایسی بات کرنی پڑتی ہے کہ اس کی توجہ غصے سے ہٹ جائے۔ تو ہدہد نے آ کر جب یہ کہا نا کہ ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کے پاس بھی نہیں، تو ظاہر بات ہے سلیمان علیہ السلام بھی چونک گئے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے۔ اب وہ غصہ ہٹ گیا، بات کی طرف توجہ چلی گئی۔ تو اس نے کہا انی وجدت امرأۃ، میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے، تملکہم، جو قوم سبا کی ملکہ ہے، اس کی بادشاہت ہے، وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز اس کے پاس ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا ایک تخت ہے، بڑا عظیم تخت ہے، وہ بہت بڑا وزنی، بڑا قیمتی، بڑا خوبصورت، اور 7 تالوں میں بند رکھا ہوا ہے اس نے۔ تو یہ ساری باتیں بتائیں۔ اب یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، قوم سبا کی بادشاہ عورت تھی۔ بعض لوگ اس کو دلیل بنا لیں گے کہ اگر قوم سبا کی حکمران عورت ہو سکتی ہے تو ہماری حکمران عورت کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور بعض علماء پر تنقید کریں گے کہ بے نظیر کے دور میں آپ نے فتویٰ دیا کہ عورت کی حکمرانی جائز نہیں، اور اب آپ مریم نواز کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی کے ساتھ اتحاد کرنا اور چیز ہے، اسے حکمران تسلیم کرنا اور چیز ہے۔ وہ اتحاد کر کے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، اس کو حکمران تو نہیں تسلیم کیا۔ جو پی ڈی ایم بنا ہے، جو اتحاد ہے، اس اتحاد کی سربراہ تو عورت نہیں ہے،
آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ سربراہ آپ کا پٹھان مولانا فضل الرحمان ہے، داڑھی والا ہے، نر مرد ہے۔ اب کہتے ہیں جی بے نظیر کے دور میں ناجائز، تو آج بھی یہی فتویٰ ہے، ناجائز ہے حکومت۔ پھر کہتے ہیں جی جب ناجائز ہے تو اس کی حکومت میں پھر عہدہ کیوں قبول کر لیا؟ عہدہ لینا اور چیز ہے، فتویٰ اور چیز ہے۔ اب ایک عورت حکمران بن گئی تو کیا اس میں گناہ گار صرف ایک مولانا فضل الرحمان ہے؟ باقی کوئی گناہ گار نہیں؟ باقی سارے وہ گناہ گار ہیں جنہوں نے ووٹ دے کر اسے حکمران بنایا تھا۔ باقیوں کو کیوں نہیں پوچھتے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر یہ کام غلط ہے، لیکن میری طاقت نہیں، میں روک نہیں سکتا آپ کو، مسئلہ بتا سکتا ہوں، کرنی آپ نے اپنی مرضی ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان نے تو مسئلہ بتایا، اب ووٹ تو لوگوں نے دیے، تو کسی کے حکمران بن جانے سے اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں اس پہ راضی ہوں۔ پرویز مشرف صدر نہیں بنا، جیسے بھی بنا، بن تو گیا نا، ہم نہیں چاہتے پھر بھی وہ بن گیا، تو اب کوئی کیا ہمیں کہے گا تم نے جائز مان لیا اس کی صدارت کو؟ اس لیے تھوڑا سا عقل سے کام لینا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ تو قوم سبا کی ملکہ، اس کا نام تھا بلقیس۔ وجدتھا وقومہا، ہدہد نے بتایا کہ میں نے اس عورت کو بھی دیکھا، بلقیس کو، اور اس کی قوم کو بھی دیکھا کہ یسجدون للشمس من دون اللہ، اللہ کی بجائے سورج کو سجدہ کرتے ہیں، بت پرست، شرک کرتے ہیں، اللہ کو سجدہ نہیں کر رہے، سورج کو رب سمجھ رہے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے لیے ان کے اس عمل کو مزین بنا کے، خوبصورت بنا کے پیش کیا۔ واہ کیا زبردست لوگ ہو تم! ہر بندہ اپنے عمل کو اچھا ہی سمجھتا ہے نا، ہر بندہ اپنے عمل کو اچھا سمجھتا ہے، تو وہ سورج کو سجدہ کر کے اس کو اچھا سمجھتے تھے۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور شیطان نے ان کو دین کے راستے سے روکا، انہیں ہدایت نہیں ملی۔ اور یہ اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے کہ جو آسمان و زمین کی ہر پوشیدہ چیز کو ظاہر کر دیتا ہے، جہاں مرضی چھپا لو رب اسے نکال لائے گا۔ قیامت کے دن یہی ہے نا کہ جو مرضی کوئی نیکی کرے یا برائی کرے، چاہے وہ آسمانوں سے اوپر چلی جائے یا زمین کی تہہ میں چلی جائے، قیامت کے دن رب سب کے سامنے لے آئے گا اسے، تو اس رب کو سجدہ کرنا چاہیے۔ جو اللہ تمہاری پوشیدہ اور اعلانیہ باتوں کو جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ یہ آیت سجدہ ہے، میرے پڑھنے کی وجہ سے، آپ کے سننے کی وجہ سے ایک سجدہ تلاوت واجب ہو گیا۔ اب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ سننظر، ابھی ہم دیکھتے ہیں، یعنی امتحان لیتے ہیں تمہارا کہ تم سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو۔ آپ نے فوراً خط لکھوایا اور اس ہدہد کو دیا کہ یہ خط لے جاؤ، فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ، اور جا کے ان کے پاس رکھو، اور وہاں سے تھوڑا پیچھے ہٹ جاؤ اور دیکھو کہ اس کا جواب کیا دیتے ہیں۔ تو ہدہد گیا، بلقیس سوئی ہوئی تھی، روشن دان سے اندر چلا گیا، اس کے سرہانے کے نیچے خط رکھ دیا، خود باہر آ کے دیکھنے لگ گیا۔ بلقیس اٹھی، اس نے جب سرہانے کے نیچے خط دیکھا تو حیران ہو گئی کہ یہاں خط کیسے پہنچا۔ پھر جب کھولا تو اس نے پھر اپنے سارے وزیروں کو، مشیروں کو بلایا اور کہا یا ایھا الملأ، اے کیبنٹ کے لوگ، کابینہ کے لوگوں، انی القی الی کتاب کریم، میرے پاس ایک بڑا معزز خط آیا ہے، بہترین خط آیا، اور یہ ہے سلیمان علیہ السلام کی طرف سے۔ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس خط کا آغاز بسم اللہ سے ہو رہا ہے۔ اب یہاں دو ادب سکھائے گئے، ایک تو یہ کہ خط لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اوپر پہلے اپنا نام لکھو تاکہ خط دیکھنے والا سمجھے آیا کس کی طرف سے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، سارا خط ایک صفحہ پڑھا، دوسرا پڑھا، تیسرا پڑھا، نیچے جا کے نام لکھا ہوگا فلاں کی طرف سے، جبکہ خط کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، شروع میں اپنا نام یعنی من جانب فلاں، تاکہ خط کھولتے ہی سمجھ جائے کس کی طرف سے آیا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے یہی لکھوایا نا، سب سے پہلے اپنا نام لکھوایا کہ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے۔ اب خط کا آغاز ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اگر کافر کو خط لکھا جائے تو علماء کہتے ہیں کہ اس خط میں بھی بسم اللہ لکھنا جائز ہے۔ پھر اللہ تعالی علیہ، ہماری نافرمانی نہ کرنا، وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، فرما بردار ہو کہ ہمارے پاس آ جا، یہ خط میں لکھا، بس 2 حرفی بات، کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں۔ اب اس نے کہا کہ اے سردارو یا اے کابینہ کے لوگو، افتونی، مجھے بتاؤ، فی امری، میرے اس معاملے میں کہ میں کیا کروں، ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے مشورے کے بغیر میں کوئی فیصلہ نہیں کرتی۔ 2 مشورہ، اب جیسے آپ کو پتہ ہے جو وزیر ہوتے ہیں نا، ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے بادشاہ کو خوش کرنا، سب اوکے کی رپورٹ دینا۔ ہمارے ملک میں بھی ہوتا ہے، آپ حیران ہوتے ہوں گے کہ بعض دفعہ اخبار پڑھیں گے آپ، وہ ایسی خبریں، کیا یہ ہمارے صدر کو نہیں پتہ چلتی؟ یاد رکھیے ہمارے ملک میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے اور شاید اب بھی ہوتا ہو۔ جنرل ایوب کے زمانے میں یہ تھا کہ 2 اخبار چھپ رہے ہیں، ایک اخبار عوام میں تقسیم ہوگا اور اسی اخبار کا مطلب سیم وہی چیزیں، لیکن اس میں سے وہ خبریں نکالنی جو بادشاہ کے لیے پریشان کن، اس کی خوشی والی خبریں کہ سب اوکے اوکے اوکے، وہ اخبار چھاپ کے 8-10 نسخے ایوان صدر میں پہنچا دینے۔ صدر نے پڑھنا، واہ یہ اوکے کی رپورٹ ہے، سارا ملک ٹھیک ہے، اب جو رپورٹ دینی ہے اس نے وہی کہنا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بھی کہا نحن اولو قوت، ہم بڑے طاقتور ہیں، وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ، سخت جنگجو ہیں ہم، وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ، حکم تیرا چلے گا۔ خوشامد بھی ہو رہی، اور ہم طاقتور ہیں، فوجی ہیں، ہم جنگ لڑنا جانتے ہیں، اب حکم تو کرو۔ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ، جو تو حکم دے گی بس وہ حکم دے، پھر دیکھ۔ وہ سمجھدار تھی بلقیس بہت، اس نے کہا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، تمہیں پتہ نہیں ہے بادشاہ لوگ جب کسی ملک پہ چڑھائی کرتے ہیں تو وہاں فساد کھڑا کر دیتے ہیں اور عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور ایسا ہی ہوگا پھر، لہٰذا میں لڑائی کی طرف نہیں جاتی۔ انہوں نے کہا پھر، انہوں نے کہا پہلے میں یہ دیکھ لوں کہ سلیمان صرف بادشاہ ہیں یا اللہ کے نبی بھی ہیں، یہ پرکھنا ہے۔ اگر تو بادشاہ ہے پھر تو ٹکر برابر کی ہے، لیکن اگر وہ اللہ کے نبی بھی ہیں پھر تو ٹکر نہیں لے سکتے، تو پہلے دیکھ تو لوں۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، میں ان کی طرف تحفے بھیجتی ہوں۔ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، اور انتظار کروں گی کہ وہ تحفے لے جانے والے جواب کیا لے کے آتے ہیں۔ اب اسے تحفے دیے، سونے کی اینٹیں دی کہ بادشاہ کے پاس سونے کی اینٹیں لے جاؤ، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ کچھ باندیاں اور غلام دیے، باندیوں کو غلاموں والا لباس پہنایا، غلاموں کو باندیوں والا لباس پہنایا، امتحان لینے کے لیے۔ اب وہ جو وفد چلا وہاں سے، ان کے ذہنوں میں تھا کہ ہم جا کے اس کو سونے کی اینٹیں دیں گے۔ سلیمان علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ وفد چل پڑا ہے اور قریب ہے پہنچنے والا، اب آپ کی تو حکومت جنات پہ بھی تھی، آپ نے جنات سے کہا جلدی کرو، ان کے آنے سے پہلے میرے محل تک سونے کا فرش لگا دو۔ اب جلدی جلدی کام ہوا، سونے کا فرش لگ گیا، اور فرمایا اس فرش کے اوپر جانور باندھ دو، اور وہ جانور باندھ دیے۔ اب یہ جو سونے کی اینٹیں لے کے آ رہے تھے نا، وہ کہنے کو اینٹ ہوتی ہے، وہ بڑی اینٹ نہیں ہوتی، اتنا سا ٹکڑا ہوتا ہے جس سے سونے کی اینٹ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے آ کے دیکھا کہ ہم بادشاہ کو یہ تحفہ دیں گے سونے کی اینٹوں کا، جبکہ اس کے جانور سونے کے فرش پہ پیشاب کر رہے ہیں۔ بعض روایات میں کہ وہیں پھینک دیے، بعد میں کہ آگے چلے گئے۔ اب جا کر سلیمان علیہ السلام کو جب پیش کیا، فلما جاء سلیمان، آئے سلیمان علیہ السلام کے پاس تحفے طائف لے کر، تو آپ نے فرمایا اتمدوننی بمال، تم میرے ساتھ تعاون کر رہے ہو مال کے ذریعے سے، مجھے مال دینا چاہتے ہو۔ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، میرے رب نے مجھے جو کچھ دیا ہے وہ تمہارے ان تحفوں سے بہت اعلیٰ ہے۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم اپنے تحفوں پہ خود ہی خوش ہو جاؤ، مجھے نہیں چاہیے تحفے۔ ارجع الیہم، اب وہ واپس آئے۔ فلناتینہم بجنود، اب وہ جو لشکر تھے جو کچھ تھا
وہ سارا واپس آیا تو کہا لا قبل لہم بہا، کہ انہوں نے کوئی تحفہ قبول نہیں کیا، اور سلیمان علیہ السلام کو بتا دیا کہ تحفے نہیں چاہیے، لے جاؤ اور تم واپس آؤ میرے پاس، یعنی اپنے جو بھی بندے لانے ہیں وہ بھی، اور بلقیس جو ملکہ ہے اس کو بھی لے کے آؤ، اور اگر ہم آئے تو پھر ہم تمہیں وہاں سے نکال دیں گے اور ذلیل کر دیں گے تمہیں۔ ظاہر ہے جب حملہ کرتے تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ خیر انہوں نے جا کے بلقیس کو بتایا کہ یہ تو بادشاہ نہیں ہے، وہ تو اللہ کا رسول بھی ہے، اور بادشاہ بھی ایسا ہے کہ جس ہماری وہاں پہنچ ہی نہیں۔ آگے آئے گا 23ویں پارے میں سورہ صاد میں کہ سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اے اللہ مجھے ایسی حکومت دینا کہ جیسی حکومت میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ تو اللہ نے پھر حکومت دی ہوا کے اوپر، جنات کے اوپر، ان کے بعد کسی کی ایسی حکومت نہیں کہ جنات پہ حکومت کرے، چلو جنات پہ کر لے گا، ہوا پہ کون کرے گا، ایسی حکومت دے دی۔ اب وہ بلقیس تیار ہو گئی، اپنا لشکر لے کے چل پڑی۔ جب وہ چلی تو سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ تو قریب پہنچ رہی ہے، آپ کو خیال آیا تو آپ نے اپنے جو مشورے والے بیٹھے تھے ان سے کہا یا ایھا الملأ، اے میرے لوگو، ایکم یأتینی بعرشہا، کوئی ہے جو اس کا تخت لے آئے، قبل ان یأتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ فرما بردار ہو کے میرے پاس پہنچے، اس کا تخت مجھے پہلے چاہیے۔ قال عفریت من الجن، جنوں کا جو بڑا تھا نا، بڑا جن عفریت، اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، میں لا سکتا ہوں، کب؟ جتنی دیر میں یہ اجلاس ختم ہوگا، بس آپ اجلاس ختم کریں گے تخت حاضر ہوگا۔ فرمایا نہیں، دیر ہو جائے گی، اس سے پہلے چاہیے۔ یعنی جنات کا بڑا کہتا ہے کہ اتنا ٹائم چاہیے جتنی دیر میں آپ کا اجلاس ہوگا، آپ نے کہا نہیں اس سے بھی پہلے چاہیے۔ تو قال الذی عنده علم من الکتاب، اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو ہم نے کتاب کا علم دیا تھا، آسمانی کتاب کا، تورات کا علم دیا تھا، وہ بولا انا آتیک بہ، میں لاؤں گا یہ، کب تک؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ آنکھ بند کر کے آنکھ کھولیں تخت حاضر ہوگا۔ پھر ایسے ہی ہوا، فلما رآہ مستقرا عندہ، جب سلیمان علیہ السلام نے آنکھ بند کر کے کھولی، دیکھا تخت حاضر ہے، اپنے پاس دیکھا کہ تخت ہے، تو فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ ہمارے جیسا ہوتا تو کیا کہتا، تم نہیں مانتے نا مجھے، میں تو بڑی پہنچی سرکار ہوں، تم نہیں مانتے؟ نہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان میں عاجزی ہوتی ہے، وہ یہ دعوے نہیں کرتے کہ ہم تمہارے گھر کو آگ لگا دیں گے۔ بعض لوگ بدنام کرتے ہیں نا پیروں کو، اور جی پیر کی بدنامی کی یا برا سوچا تو وہ تمہارے گھر کو آگ لگا دے گا۔ اللہ والے تو دشمن کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو جو اللہ والا ہوتا ہے اس کے اندر تکبر نہیں ہوتا۔ تو سلیمان علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اور یہ اللہ نے فضل کیوں کیا؟ لیبلونی ااشکر ام اکفر، تاکہ وہ میرا امتحان لے کہ میں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ فرمایا ومن شکر، جو شکر کرے گا فإنما یشکر لنفسہ، اس کا اپنا فائدہ، اور جو ناشکری کرے گا تو فإن ربی غنی کریم، میرا رب تو بے پرواہ ہے، اسے تمہارے شکر کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بہت عزت والا ہے۔ اب یہاں ایک بات سمجھ لیں، عقیدے کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات سمجھا دوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تو تخت نہیں لائے نا، آپ کا کلمہ پڑھنے والا ایک امتی یہ تخت لایا ہے۔ آپ کا کلمہ پڑھنے والا امتی آصف بن برقیہ اس کا نام تھا، وہ لایا یہ تخت، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے تھے کہ نبی کے معجزات ہوتے ہیں۔ نبی کا کلمہ پڑھنے والا جو ولی ہوتا ہے نا، وہ کرامت اس کی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں برحق ہیں۔ اگر کوئی نبی کے معجزے کا انکار کرے وہ سنی نہیں، اگر کوئی ولی کی کرامت کا انکار کرے وہ بھی سنی نہیں۔ معجزہ بھی برحق ہے، کرامت بھی برحق ہے۔ اب اگلی بات کیا ہے
کہ جو امتی کا معجزہ ہوتا ہے، کرامت ہوتی ہے، ولی کی جو کرامت ہوتی ہے وہ اس کے نبی کا معجزہ ہوتی ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام کا یہ معجزہ نہیں، لایا امتی ہے کلمہ پڑھنے والا، لیکن اس کے حق میں یہ کرامت ہے۔ یہ کرامت اصل میں سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ امتی کی کرامت نبی کا معجزہ، یہ جملہ یاد رکھیے۔ نبی کی کرامت، اس ولی کی کرامت اس کے نبی کا معجزہ۔ جب یہ بات سمجھ آ گئی اب سمجھو، سارے انبیاء 1.25 لاکھ نبی جو دنیا میں آئے وہ اپنی قوم کے نبی ہیں، لیکن ہمارے نبی کے امتی ہیں۔ اپنی اپنی قوم کے نبی ہیں لیکن ہمارے نبی کے امتی ہیں۔ تو ابھی ہم نے اصول کیا پڑھا تھا کہ امتی کی کرامت اس کے نبی کا معجزہ۔ تو سارے نبیوں کی جو امتیں ہیں ان میں جتنے بھی ولی گزرے وہ سب کے سب کی کرامتیں ان کے نبیوں کا معجزہ، اور ان سارے نبیوں کے معجزات جو ہیں وہ ہمارے نبی کے معجزے، کیونکہ ہمارے نبی ان کے نبی ہیں نا۔ تو ان کے جو معجزات ہیں یا ان کے امت کے جو کرامات ہیں وہ ساری کس کے حصے میں آئیں گی؟ ہمارے نبی کے حصے میں آئیں گی، کیونکہ وہ امتی ہیں ہمارے نبی کے۔ تو اب ہم کیا کہیں پھر؟ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے ولی آئیں گے، جتنے آ چکے، اور سارے انبیاء کے جتنے معجزات، سارے ولیوں کی جتنی کرامتیں، وہ سب حقیقت میں میرے اور آپ کے نبی کے معجزات ہیں۔ تو اب کوئی گن سکتا ہے ہمارے نبی کے معجزے کتنے ہیں؟ لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں نا، 1000 معجزات، کسی نے 2000، کسی نے 3000، تو وہ شمار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اگر اصول کو سمجھیں تو ہمارے نبی کے معجزات کائنات میں شمار ہو ہی نہیں سکتے، اتنے زیادہ معجزات ہیں۔ تو کرامت بھی سچی ہوتی ہے، معجزہ بھی سچا ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ آج کل بڑے فتنے ہیں، بڑے فتنے ہیں۔ کوئی وہابیت کے نام پہ فتنہ ہے، کوئی مماتیت کے نام پہ فتنہ ہے، کوئی ناسبیت کے نام پہ فتنہ ہے، کوئی یزیدیت کے نام پہ فتنہ ہے، کوئی پرویزیت کے نام پہ فتنہ ہے، کوئی مرزائیت کے نام پہ فتنہ ہے، کوئی شیعت کے نام پہ فتنہ ہے۔ جتنے بھی فتنے ہیں آپ دیکھو گے ان میں سے اکثر لوگ ولیوں کی کرامت کے منکر ہیں، ولیوں کی کرامات کے منکر ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ پھر کیا کہیں گے؟ یہ تو شرک ہے۔ پتہ ہی نہیں شرک کہتے کسے، فتویٰ ٹھوک دیا۔ ہندوستان کے ایک اللہ کے ولی کی کرامت تھی، عشاء کی نماز پڑھ کے وہ اپنی مسجد سے چلتے اور فجر جا کے بیت اللہ میں پڑھتے، آنکھیں بند کے چل پڑے۔ ایک کرامت ہوتی ہے جسے طی الارض، اللہ زمین کو سمیٹ دیتا ہے، یہ کرامت ہوتی ہے۔ مختصر وقت میں سفر لمبا ہو گیا، زیادہ سفر طے کر لیا، اب یہ اللہ کے ولی کی کرامت ہے۔ اب بعض وہابیوں نے بڑا مذاق اڑایا، دیکھو جی عجیب آدمی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، عقل نہیں مانتی۔ اور بھائی کرامت اسی کو کہتے ہیں جس کو عقل نہ مانے، معجزہ بھی اسی کو کہتے ہیں جس کو عقل نہ مانے۔ تو عجیب لوگ کہتے عقل نہیں مانتی۔ پھر کیا کہنے لگا؟ پھر تو گورنمنٹ کو چاہیے یہ بحری جہاز وغیرہ نہ چلائے، یہ جو اللہ کا ولی تم بتاتے ہو نا، بس عشاء کے بعد اس کے سر پہ سامان رکھ کے فجر تک بیت اللہ پہنچ جائے گا۔ اب یہ مذاق اڑا رہے ہیں، اور اپنے بڑوں کی کرامتیں لکھنے پہ آگے تو عجیب کرامت لکھی، ادھر انکار ہو رہا ہے، اور اپنے بڑے کی کرامت کہ جی ہمارے فلاں تھے، ان کے پاس ایک آدمی آیا کہ میرے ہاں بیٹا نہیں ہوتا، تو وہاں بھینس کھڑی تھی، انہوں نے کہا دے بیٹا دے بیٹا دے بیٹا، 3 دفعہ کہا، تو چوتھی دفعہ کہنے لگے تو اس نے روک دیا، حضرت اتنے بیٹے کافی ہیں۔ تو وہ چونکہ آدھی دم ہلی تھی چوتھی، تو 3 بیٹے پورے ہو گئے، چوتھا آدھا ہوا۔ تمہارے بزرگ دمیں ہلائیں تو بیٹے ہو جاتے، یہ کرامت نے؟ کہو نا شرک ہے۔ ہمارے بزرگوں کی کرامت ہو تو کہتے شرک ہے، تمہارے بزرگ کی یہ کرامت ہو تو کرامت ہے، عجیب بات ہے۔ اسے بھی کہو نا، عقل میں آتا ہے کہ دم بھینس کی ہلا رہا ہے، گھر میں بیٹا ہو رہا ہے؟
عقل مانتی ہے، لیکن ہم انکار نہیں کرتے. کیوں؟ اللہ کے ولی کی کرامت برحق ہے. جو کرامت کو شرک کہتا ہے وہ اس آیت کا جواب دے کہ اللہ کے ولی نے کہا آنکھ بند کرو میں تخت حاضر کرتا ہوں، اور تخت بھی وہ تھا جو 7 تالوں میں بند تھا اور جس کو عام آدمی اٹھا ہی نہیں سکتے تھے، بہت وزنی تھا. وہ تخت پلک جھپکنے میں کیسے آ گیا؟ یہ کرامت ہے، اور کرامت کا ذکر قرآن میں ہے. جو کرامت کو شرک کہتا ہے تو کیا مطلب کہ وہ اللہ پہ الزام لگا رہا ہے کہ اللہ نے قرآن میں شرکیاں باتیں کی ہیں؟ کیسے بے وقوف ہے. اس لیے آج کل کے لوگوں کی عقلوں کے پیچھے نہیں چلنا. جو اپنے بڑوں سے جڑا رہے گا وہ ہدایت پہ رہے گا، اور جو اپنی عقل کے پیچھے چلے گا یا عقل کی دعوت دینے والوں کے پیچھے چلے گا تو پھر اس کا یہی انجام ہوگا جو ہوتا ہے. گمراہی سے بچنا ہے، اپنے بزرگوں کے، اللہ کے ولیوں کے ساتھ جڑے رہو، بچے رہو گے. اور اگر ان سے ٹوٹ گئے تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما. بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما. اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے. اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرما. آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما. اے اللہ جیسے آج ہم آپ کے گھر میں آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.